تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی اور دوستوں، اس سے پہلے یہ بات بتلائی گئی کہ اہل کتاب کے دو اعتراض تھے. پہلا اعتراض کہ اگر مسلمان ملت ابراہیمیہ پر قائم ہیں تو حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال قرار دیتے ہیں. اس کا جواب تفصیل سے گزر چکا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر ملت ابراہیمیہ پر قائم ہیں تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ گویا پہلی عبادت کا پہلی مسجد وہ بیت المقدس ہے ان کے مطابق، تو وہ بیت المقدس کو قبلہ نہ قرار دے کر بیت اللہ کو کیوں قبلہ قرار دیتے ہیں؟ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا، ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف. جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتلایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی سے کہ پہلی عبادت گاہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیت اللہ شریف. پھر عرض کیا کہ دوسری مسجد، دوسرا عبادت خانہ، تو پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. پھر صحابی نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ تو فرمایا تھا 40 سال کا. اور اس سے پہلے بتلایا تھا کہ پھر اس میں اب ظاہر ہے کہ عبادت بیت اللہ شریف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر بیت المقدس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. دونوں میں تو فاصلہ زیادہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو وحشت طاری ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی. اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ جس طرح آسمان میں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، آسمان میں جس طرح یہاں کعبۃ اللہ ہے بالکل اسی محاذ میں، بالکل اس کے برابر ہی میں آسمان پر بیت المعمور ہے. تو فرشتے جو ہے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہے اس کا طواف کرتے ہی رہتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت سے خالی ہو، فرشتے وہاں عبادت کرتے ہی رہتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جس طرح بیت المعمور میں فرشتے عبادت کرتے طواف کرتے ہیں، آپ جو ہے بیت اللہ شریف یہ تعمیر کیجیے اور آپ طواف کیجیے اور لوگ طواف وہاں کریں گے. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ شریف تعمیر کیا. اب اس سے ایک اندازہ لگائیے، ایک چیز تو یہ معلوم ہے کہ پہلے ہی عبادت گاہ پہلی مسجد بیت اللہ شریف، وہیں دوسری بات کیا معلوم ہے
کہ وحشت طاری ہوئی. اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا؟ پریشانی کو دور کرنے کے لیے مسجد. اس سے معلوم ہوا ہماری وحشت جو ہے اور ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد ہے، نہیں ہے کہ دوسری جگہ. وہ جب پریشانی آئے تو فوراً مسجد، جب تکلیف آئے فوراً مسجد. نہیں ہے کہ یہ تلاش کرے کہ یار یہ کس طرح دور ہوگی، کون ہے ایسا، وہ بعد میں. ہمارا پہلا خیال دوسرے آتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، پہلا خیال اللہ کا، دوسرا پھر بعد میں لوگ تلاش کرنا کہ کون اس کے لائق ہے. تو پہلے نمبر پر کون؟ مسجد. دوسرے نمبر پر پھر وہ اسباب اختیار کرنا وغیرہ، پہلے نمبر پر مسجد. تو اندازہ لگائیے وحشت دور کرنے کے لیے مسجد رکھی ہے، پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد رکھی ہے. خیر، تو پہلی جو عبادت گاہ یہ. پھر 40 سال کے بعد انہوں نے سفر کیا. کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. شام کا، ملک شام کا سفر کیا. وہاں پر آپ نے بیت المقدس کو تعمیر کیا 40 سال کے بعد. تو ہو گئے 40 سال کے بعد، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے. پھر حوادثات آتے رہے، طوفان آتے رہے، جیسے کہ طوفان نوح تو مشہور ہے کہ وہ طوفان نوح میں سب ختم. تو طوفان آتے رہے، حوادثات آتے رہے، جس کی وجہ سے یہ جو 2 عمارتیں تھیں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہی. یہ بھی منہدم ہو گئی، گر کر ٹوٹ کر ختم ہو گئی، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس دونوں. تو یہ بھی گر کر منہدم ہو گئے. پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کا کام لیا. جیسا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. تو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا کام حضرت ابراہیم سے لیا دوبارہ. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بتلا دی، جو کہ انہیں معلوم نہیں تھی کہ وہ کون سی نشانی، بیت اللہ کہاں ہے. بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے بھی خود ذکر کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نشانیوں کو دیکھ کر کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا. اور پھر بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا. تو غرض یہ کہ پہلی مطلب یہ ہے بتلانے کا کہ پہلا گھر، پہلی مسجد یہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے. اب دیکھیے بیت اللہ شریف جس شہر میں واقع ہے اسے عام طور پر کہا جاتا ہے مکہ، اور یہاں کہا گیا بکہ، للذی ببکہ. تو اب مکہ کے ایک نام نہیں، یہ بہت سے نام ہیں جس کا بہت خود قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے. ام القریٰ، پھر بلد امین، بلد طیبہ، تو بہت سارے نام ہیں. بلد مقدسہ، ام القریٰ. تو اس طرح بکہ یہ بھی نام ہے. اب یہ کہ مکہ کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے بکہ. تب اس کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بکہ کے معنی ہے اجتماع. اجتماع کا معنی بہت سارے لوگ. تو چونکہ مکہ میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور خاص طور سے حج کے موقع پر کثرت سے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اس لیے اس شہر کو بکہ کہا. اور دوسرا جو معنی ہے کہ جھکانا یا توڑنا، چونکہ بادشاہ اور جبار اور ظالموں کی گردن کو یہ توڑنے والا ہے. اب جھکانے کا ایک مطلب، جھکانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کتنے ہی بادشاہ ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہو جتنا بھی بڑا آدمی ہو، لیکن وہ بھی اپنی گردن کو جھکا کر سجدہ ریز وہاں ہونا ہی پڑتا ہے اسے. ایک مطلب تو یہ ہوا، تو اس لیے اس کو بکہ کہا. اور جھکانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کی فکر کرے گا، ڈھانے کی کوشش کرے گا، گرانے کی فکر کرے گا، ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جھکا دے گا، اس کی گردن کو توڑ دے گا. اس لیے اس کو بکہ کہا گیا. چنانچہ ابرہہ کا واقعہ سب کو معلوم ہوگا، اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے. لیکن ہوا کیا، وادی محصر میں سے آگے نہیں بڑھ سکا. مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے جو صفا مروہ وہیں پر اسے ہلاک و برباد کر دیا. یہ گویا کہ دور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر وہیں اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے
سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو گویا مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس مکہ کو گرانے کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو توڑ دے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں کہ قیامت کے قریب حبشہ کا ایک ظالم بادشاہ ہوگا جس کی پنڈلیاں ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتلا دی۔ ظالم بادشاہ ہوگا جو کالے رنگ کا ہوگا، حبشہ کا ظالم بادشاہ کالے رنگ کا ہوگا، موٹی پنڈلی والا ہوگا اور پستہ قد ہوگا، اور اس کا دل سنگ ہوگا، یعنی سنگ دل کا ہوگا، بڑا سنگ دل کا ہوگا۔ یہ ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی۔ پھر فرمایا خانہ کعبہ کی عمارت کو یہی گرائے گا، حبشہ کا ظالم بادشاہ یہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گرائے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر جو ہے قیامت آ جائے گی۔ گویا کہ دنیا دیر تک اس کے بعد قائم نہیں رہے گی۔ گویا معلوم یہ ہوا خانہ کعبہ جس دن گرے گا گویا اس کا گرنا یہ آخری دور کی علامت ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جس وقت کہ اللہ کا نام لینے والا باقی ہو۔ اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ گویا خانہ کعبہ جو ہے وہ جب تک کا، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، لوگوں کے ٹھہرنے کا باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ گویا خانہ کعبہ جب تک باقی رہے گا اس کی عبادت ہوتی رہے گی، لوگ قائم رہیں گے، اور خانہ کعبہ منہدم ہو جائے گا، دنیا درہم برہم ہو جائے گی، دنیا یہ آخری دور ہوگا۔ تو یہ گویا کہ قیامت کے بالکل اخیر کے اندر یہ ہوگا کہ خانہ کعبہ جو ظالم بادشاہ حبشہ کا ہوگا وہ اس کو ڈھا دے گا اور گرا دے گا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی اس کے قریب۔ پھر دیکھیے گویا کہ اب یہ سوال پورا ہو گیا، جو ان کا سوال اعتراض تھا کہ پہلا گھر، وہ جو ان کی زبان میں پہلی مسجد پہلی عبادت گاہ بیت المقدس، تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ پہلا گھر پہلی عبادت گاہ تو یہ مکہ میں ہے۔ ابھی اگلی آیت میں آگے مکہ کی چند صفات بیان کی، اس کے کچھ فضائل بیان کیا ہے۔ پہلی مبارکہ، یہ جو مکہ ہے بیت اللہ شریف یہ برکت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر دونوں اعتبار سے برکت والا بنایا، چنانچہ ہر لمحہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے، اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو گویا تجلیات کا جو گھر مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، ہر لمحہ اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں اس میں سے اس کا حصہ پا لیتے ہیں۔ اور پھر اس مقام پر عبادت کرنے کا ثواب دوسری جگہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ کعبۃ اللہ میں اگر ایک نماز، اگر کوئی فرض نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگ بہت ہیں جو خود وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کی نماز سے محروم ہیں۔ تعجب اور افسوس کی بات ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ملتا ہو، 1 روپیے کے برابر، 1 روپیہ تو اور 1,00,000 روپے، پھر بھی ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو وہاں ایسے بھی لوگ دیکھیں 5 ٹائم کی نماز وہاں پڑھتے ہی نہیں، 5 ٹائم کی بھی نہیں پڑھتے، وہاں پر دوسری جگہ پڑھتے ہیں وہاں نہیں پڑھتے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، کچھ ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو نہیں پڑھا۔ تعجب کی بات ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، پھر بھی فوت ہو رہا ہے، حالانکہ جا رہے ہیں اسی لیے تو جا رہے ہیں، پھر بھی نماز کی وہاں جا کر توفیق نہیں ہوگی۔ تو خیر، تو ایک نماز تو گویا کہ باطنی طور پر بھی برکت والا ہوا کہ عبادت کا ثواب بھی زیادہ، اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور یہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں بندے۔ تو باطنی طور پر بھی برکت والا اور ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری طور پر کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کثیر المنفعت بنایا، زیادہ فائدہ اٹھانے کی جگہ، زیادہ بھلائی کی جگہ، خیر کی جگہ۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی پوری ہوئی کہ یہ جو جگہ ہے وہ بنجر علاقہ ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، غیر وادی ذی زرع ہے، یعنی بے آب و گیا زمین ہے، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کسی چیز کی کھیتی باڑی یہاں نہیں ہوتی، بنجر علاقہ ہے۔ ایسے علاقے میں ساری چیز مل رہی ہے، دنیا کی ساری چیز یہاں مل رہی ہے، فراوانی کے ساتھ مل رہی ہے، جو چیز چاہیے وہ وہاں مل رہی ہے۔ گویا کہ باطنی طور پر بھی برکت والی جگہ اور ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والی جگہ
بنایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس جگہ کو امن والی بنا، یعنی یہاں فساد نہ ہو، خرابیاں نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، امن والی جگہ بنا، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، بے شمار پھلوں کی تو بہتات ہے، جو چیز چاہیے وہ، حالانکہ وہاں تو کوئی چیز بے آب و گیا علاقہ ہے، پھر بھی ساری چیز وہاں مل رہی ہے۔ یہ ان کی دعا کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک بنایا، برکت والا بنایا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جس کے لیے سفر کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کجاوا نہ کسا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے، مگر 3 مقامات کے لیے، 3 جگہوں کے لیے۔ ان میں سے پہلی جگہ بیت اللہ شریف، دوسری مسجد اقصی بیت المقدس، اور تیسری مسجد نبوی۔ گویا مسجد حرام، مسجد نبوی مدینہ منورہ اور بیت المقدس، یہ 3 جگہ۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سفر نہ کیا جائے، اور سفر کرنا ہے تو 3 جگہوں کے لیے سفر کیا جائے۔ گویا یہ مقدس مقامات ہیں، مرکز ہدایت ہے تینوں 3۔ ان میں بھی سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہے بیت اللہ شریف کو، اس کی عبادت کا ثواب بھی زیادہ، اور اللہ کے نبی کو جہاں اللہ نے پیدا کیا وہ جگہ بھی مکہ، اور قرآن کریم کا جو نزول ہوا پہلے وہ بھی جگہ، سب سے پہلے جو نزول ہوا وہ بھی جگہ مکہ، اور اللہ کے نبی کی پیدائش بھی مکہ میں، اور انسانوں کی، صحابہ کرام کی جو پہلے تعداد ہوئی، اولین تعداد، اولین ایمان لانے والا، وہ بھی اسی میں کے اندر، یہیں سے شروعات ہوئی، اور پھر آگے چل کے بہت سارے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ بیت اللہ شریف، یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ مکہ مکرمہ کے مرکز ہدایت ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو، ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اس بچے کو غذا کیسے ملتی ہے، خوراک کیسے ملتی ہے؟ ناف کے ذریعے۔ دیکھیے ماں کے پیٹ میں جو بچے کو خوراک ملتی ہے وہ ناپاک خون، ماں کا جو ناپاک خون ہے، وہ ناپاک خون بچے کی غذا ہے۔ اب اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے وہ غذا منہ کے ذریعے نہیں پہنچائی، وہ غذا کس طرح پہنچا رہا ہے؟ ناف کے ذریعے، تاکہ یہ بچہ جو ہے، اس بچے کو اس زبان سے کیا کرنا ہے، باہر نکل کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گا، تو اس کی زبان خراب نہ ہو۔ اگر زبان خراب ہوگی تو خراب بولے گا۔ زبان کو اچھے رکھنے کے لیے جو غذا جو پہنچائی گئی، ماں کی گندی غذا، وہ ناف کے ذریعے پہنچائی گئی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ ہمیں اپنی زبان کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ اللہ نے اتنا انتظام کیا کہ بچپن میں ہماری زبان کو پاک صاف رکھا، اور ناف کے ذریعے جو ماں کا گندا خون تھا وہ ناف کے ذریعے پہنچایا۔ تو ناف کے ذریعے گویا کہ ناف جو ہے مرکز ہے جسم کا، جسم کے درمیان میں ہے ناف، اور اس کے ذریعے بچے کو غذا پہنچائی گئی، اور غذا پہنچا کر اس کی نشو و نما ہوئی، اس کو بڑھایا گیا، بچہ اسی کے ذریعے بڑھتا رہا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مرکز بنایا ہدایت کا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحانی غذا انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ مکہ بھی جو ہے وہ بھی سینٹر میں ہے، مکہ بالکل بیچ میں ہے، پوری دنیا کے بیچ میں مکہ ہے، مکہ مکرمہ گویا سینٹر کے اندر ہے، بیچ کے اندر ہے۔ جب زمین پیدا ہونے سے پہلے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اس سے پہلے تمام جگہوں پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر بیت اللہ شریف کے، جہاں بیت اللہ شریف ہے وہاں پر بلبل سی پیدا ہوئی، بلبل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ساری زمین کو پھیلایا۔ گویا زمین کی پیدائش میں، زمین کے پیدا ہونے میں بیت اللہ شریف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو گویا بیت اللہ شریف جو ہے وہ درمیان میں ہے، بالکل بیچ میں ہے، اور سینٹر میں ہے، اور مرکز ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور اب دیکھیے بیت اللہ شریف کو مختلف زمانے میں گرایا گیا اور بنایا بھی گیا۔ اب میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ سب سے پہلے کس نے بنایا اور سب سے اخیر میں کس نے بنایا، اس کو بھی آپ یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے کس نے بنایا سب کو معلوم ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا،
جیسا کہ بتلایا. اس کے بعد تعمیر کیا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا دوبارہ. اس کے بعد سے تو آباد رہا. اس کے بعد پھر کس نے بنایا؟ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے. قبیلہ جرہم, یہ کون ہے قبیلہ جرہم والے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے, ان کے خاندان کے لوگ سسرالی ہیں. تو تیسرے نمبر پر حضرت اسماعیل قبیلہ جرہم, جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال, ان کے خاندان کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد قوم عمالقہ کا ذکر آتا ہے, اور اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے قوم عمالقہ. پھر اس کے بعد کس نے بنایا؟ قریش نے. قریش نے بنایا, جبکہ اس کی چھت جو ہے کمزور ہو گئی تھی. تو قریش نے حضرت نبی علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کرنے سے 5 سال پہلے, گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب نبی بنایا, اس نبی بنانے سے 5 سال پہلے قریش نے اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. تو قریش نے تعمیر کیا. اب دیکھیے, جب قریش نے تعمیر کیا تو اعلان کر دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں ایک فائدے کی بات. جب قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا, گرانے کی بات آئی, تو سب سے پہلے تو گھبراتے تھے کہ اس کو گرائے گا کون. اس لیے کہ دیکھیے, اندازہ لگائیے, کفار ہیں, مسلمان نہیں تھے یہ قریش. اللہ کے نبی نے تو اعلان بعد میں کیا, 5 سال بعد اعلان کیا, اور ایمان کی دعوت 5 سال بعد دی, نبی ہونے کے بعد ایمان کی دعوت دی, اس سے پہلے تو نہیں. اب قریش گویا تھے کہ کافر تھے. ان کافروں نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا, اور ڈرتے تھے کہ پہلے کڑھاڑی کون مارے. ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی کھٹیاں کھڑی نہ ہو جائیں, وہی ہلاک و برباد نہ ہو جائے. اندازہ لگائیے, وہ لوگ ڈرتے تھے, اور آج ہمارا حال بڑا برعکس ہے. ان کفار کا حال یہ تھا. خیر, تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کو کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے, کمزور ہو چکا, اس کی تعمیر میں حرام 1 پیسہ نہ لگے. اندازہ لگائیے, وہ کفار ایسا کر رہے ہیں, اس کی تعمیر میں 1 روپیہ حرام کا نہ ہو, بلکہ اس کی تعمیر میں حلال پیسہ لگے گا. آپ اندازہ لگائیے, یہ کفار ہیں جن کے ارادے اور عزم دیکھیے, ان کے دلوں کا احترام دیکھیے کہ دلوں میں کعبۃ اللہ کا احترام کتنا ہے کہ اس کی تعمیر میں 1 پیسہ حرام کا نہ لگے. اور آج کل ہمارا حال بڑا برعکس ہے, حرام تو کیا چیز. یہ کفار ہیں. اب جب پیسے جمع کر لیے اور جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا, تو کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے میں کچھ حصہ باقی رہ جاتا تھا. کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کچھ حصہ باقی رہ جاتا تھا, پیسے کم پڑتے تھے حلال. تو اب کیا کریں؟ چھوڑ دو, اتنا حصہ چھوڑ دو, اور اتنا حصہ جو ہے ہمارے پاس پونجی, اتنے حصے کا کعبۃ اللہ تعمیر کر لو, اور کچھ حصہ چھوڑ دو, اس کی دیوار اتنی کر کے چھوڑ دو اس کو. اور وہ جس حصے کو چھوڑا, اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہم جیسوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا. ہم جیسے کعبۃ اللہ میں کہاں داخل ہو سکتے ہیں؟ داخل ہو سکتے ہیں, ہر کس و ناقص کعبۃ اللہ میں, بیت اللہ شریف کے اندر کوئی جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان, اور وہ قریش کو دیکھ لیجئے کہ حلال پیسے نہیں ملے, تو اتنا حصہ حتیم کا چھوڑ دیا, جو کہ کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ ہے. اسی لیے تو لڑائی جانے میں کتنی لوگ ہجوم کتنا ہوتا ہے وہاں پر, اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, پسند کسی اور مارا ماری پتہ نہیں. تو وہ جو حصہ ہے حتیم کا, یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. یہ اللہ کا احسان کہ ہم جیسوں کے لیے وہاں جانا, گویا کہ وہ جو شخص وہاں گیا, یوں سمجھو کعبۃ اللہ کے اندر گیا. تو اس کے بعد کس نے؟ قریش نے تعمیر کیا یہ کعبۃ اللہ کو. اور پھر اس کے بعد عبداللہ, صحابہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں, یہ صحابہ کے دور کے بعد تابعین, طب تابعین کا دور. تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف, بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف, یہ بھی ان کے بعد کے صحابہ کے بالکل قریب کا زمانہ تھا. تو حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا. اس نے گرا دیا تھا, گرا کر اثر نو تعمیر کیا. پھر سب سے اخیری تعمیر, اس کے بعد پھر منہدم نہیں ہوا. سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی حضرت آدم نے, اور سب سے اخیر کے اندر جو تعمیر ہوئی ترکی کے زمانے میں, ترکی کی سلطنت, ترکی کی حکومت میں, وہ دور تھا سلطان مراد کا. ترکی کی حکومت میں سلطان مراد کے زمانے میں یہ آخری تعمیر ہوئی. اس کے بعد پھر اس کو کوئی کسی نے گرایا نہیں. پھر وہ مرمت ہوتی رہی, وہ اپنی زبان میں یوں کہو گے پی او پی وغیرہ جو بھی کہتے ہیں نا, تھوڑا مزین کرنا, وہ ہوتا رہا, لیکن اس کے بعد پھر کسی نے گرایا نہیں. یہ آخری تعمیر تھی
سلطان مراد کے زمانے میں. اور پھر جو ہے سعودی حکومت نے اس کے بعد بہت سی چیزوں میں ترمیم کی ہے. اس نے اور بہت سی چیزیں اس نے بھی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. سعودی حکومت نے بھی, ملک فیصل نے اور وغیرہ دوسروں نے بہت ساری خدمات انجام دی اور آج بھی دی جا رہی ہے اس کو وسیع کرنے کے لیے. تو غرض بات چل رہی تھی وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اس کے بعد جو ہے فرمایا فیہ آیات بینات, کچھ اور فضیلت بیان کی ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ بتلائی جائے گی. کچھ اور فضیلت بھی بیان کی ہے. پھر اس کے بعد حج کا تذکرہ کیا ہے مختصر طور پر انشاءاللہ اسے آئندہ بتلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں. اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ ہماری زبان بہت گندی ہو چکی ہے. اے اللہ جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑے بغیر نہیں رہتی. اے اللہ بہت جھوٹ بولا ہے, بہت غیبتیں کی ہے. اے اللہ اس زبان سے ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں. اے اللہ یہ تیری نعمت ہے. اے اللہ بیش بہا نعمت ہے. اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو تو وہ جانتا ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اے اللہ اس بڑی نعمت کی ہم نے بہت ناقدری کی. اے اللہ تیری ایک ایک نعمت کی ہم نے بہت ناقدری کی ہے. اے اللہ اس آنکھ, اے اللہ آنکھ, اے اللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم نے بد نظری کی ہے. اے اللہ ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہے جس سے تو نے ہمیں منع فرمایا. اے اللہ اس آنکھ سے بھی ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ اس کان, جو کان دیے ہیں اس سے بھی ہم نے اے اللہ ناجائز چیزیں سنی ہیں. اے اللہ پتہ نہیں اے اللہ کیا کیا چیزیں جو تجھے ناراض کرنے والی ہے ایسی چیزیں بھی ہم نے سنی ہیں. اے اللہ ہمارے دل بھی گنہگار ہیں. اے اللہ گندے وساوس آتے رہتے ہیں, نافرمانی اور گناہوں کے وساوس آتے رہتے ہیں جس سے تو خوب واقف ہے. اے اللہ ہمارے ہاتھ پیر اے اللہ نہ جانے کتنے کتنے اے اللہ اعضاء ہمارے گناہوں میں ملوث ہیں, تجھے ناراض کرنے میں ملوث ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. یہ تیرا رحم و کرم تھا. اے اللہ تو ہمیں چلاتا رہا. اے اللہ تو ہمیں نعمتیں عطا فرماتا رہا. اے اللہ یہ تیرا رحم تھا, یہ تیرا کرم تھا. اے اللہ مزید رحم فرما. اے اللہ مزید فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ مزید کرم کا معاملہ فرما, احسان کا معاملہ فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں ڈال دے. اے اللہ یہ 100% یقین ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے کہ زندگی میں کامیابی نبی کے طریقے پر ہے, غیروں کے طریقے پر 100% ناکامی ہے. اس کا یقین ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پیدا فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک جائز مراد ہے جس کو تو خوب جانتا ہے, اے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما, جو بے سہارا ہے انہیں سہارا عطا فرما. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ماں باپ اولاد کی لائن سے پریشان ہے, اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار, تو اپنا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ فرما بردار بنا. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ خصوصاً اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پورا شہر, اے اللہ ایک رفاع جو بچ چکا تھا علاقہ, اے اللہ اسے بھی اجاڑ دیا گیا. اے اللہ پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اے اللہ ایسے کیمیکل استعمال, اے اللہ ایسے کیمیکل والے بم استعمال کیے جاتے ہیں, اے اللہ وہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ بچے تڑپتے ہیں اور بلبلاتے ہیں. اے اللہ وہ تصویریں جب دیکھتے ہیں
اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے اے اللہ وہ ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھتے ہوں گے، اے اللہ بلکتا دیکھتے ہوں گے، اے اللہ ان کے جسم اے اللہ کالے پڑ جاتے ہیں، اے اللہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ بچے تڑپتے ہیں، اے اللہ ان کی خوب حفاظت فرما، اے اللہ خوب حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے، اے اللہ اس کے پیٹ میں درد ہو، وہ رات روتا ہے، اے اللہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں صرف اس کے رات رونے پر، اے اللہ ان پر کیا گزرتی ہوگی اے اللہ وہ وہی جانتے ہیں، اے اللہ اس اے اللہ ہم احساس نہیں کر سکتے، اے اللہ وہی جانتے ہیں ان پر ان کی دن ان کے رات کیسے گزرتے ہیں، اے اللہ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اے اللہ مکان نہیں ہے، اے اللہ بجلی نہیں ہے، اے اللہ ہوا کے لیے کوئی انتظام نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اے اللہ علاج کا کوئی انتظام نہیں، دوا کا کوئی انتظام نہیں، اے اللہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، اے اللہ ہم تو کچھ برداشت کرنے کے لائق نہیں، اے اللہ ہم تو ایسے امتحان کے لائق بھی نہیں، اے اللہ وہ تو بڑے اونچے کلیجے کے لوگ ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، اے اللہ تو انہیں مزید آزمائش میں نہ ڈال، اے اللہ مزید امتحان میں نہ ڈال، اے اللہ انہیں فتح عطا فرما دے، اے اللہ سکون اطمینان والے دن عطا فرما دے، اے اللہ سکون اطمینان والے دن عطا فرما دے، اے اللہ اس جنگ کو بند فرما، اے اللہ اس جنگ کو ختم فرما، اے اللہ ان کے لیے چین سکون کا اے اللہ فتح مبین کا اس جنگ کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ دشمن کے دلوں کو اے اللہ دشمن کے دلوں پر رعب طاری فرما، اے اللہ رعب طاری فرما دے، اے اللہ ان کی جماعت کو آپس میں اے اللہ پھوٹ ڈال دے، ان کے پلاننگ کو آپس ہی میں الٹ دے، ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ ان پر رعب طاری فرما دے، اے اللہ ذلت اور اے اللہ رسوائی اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنا دے، اے اللہ تو اے اللہ ان کی اے اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اور اے اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ایسی مدد فرما دشمن کو اے اللہ پتہ چل جائے کہ تو اے اللہ ان کا رب ہے، پروردگار ہے، اے اللہ یقیناً تو ہمارا پروردگار ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اے اللہ تو اپنی مدد نازل فرما دے، اے اللہ تو اپنی مدد نازل فرما دے، اے اللہ بالیقین تیری مدد کا نزول بھی ہو رہا ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی میزائل تو نہیں پھٹے، اے اللہ وہ اپنی آنکھوں سے تیری مدد دیکھ رہے ہیں، مزید مدد نصرت فرما، اے اللہ فتح مبین عطا فرما، جنگ کو بند فرما، ختم فرما اور فتح مبین عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.